السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے تل ابیب کی انتظامیہ کی جانب سے غزہ کے شہریوں کے پناہ لینے والے رافح شہر پر حملہ کرنے کے فیصلے کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو بموں کی ترسیل روک دی ہے۔ امریکی پریس میں شائع خبروں کے مطابق ایک سینئر اہلکار نے رازداری کے خدشات کی وجہ سے اپنا نام خفیہ رکھتے ہوئے بموں کی کھیپ کے حوالے سے بیان دیا۔ اہلکار نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو بھیجے گئے کھیپ میں 900 کلو گرام کے 1800 اور 225 کلو گرام کے 1700 وزنی بم شامل ہیں۔ ان بموں کے بم گنجان آباد علاقوں میں کسی شکل میں استعمال کرنے کے حوالے سے ان کو خدشات لاحق ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے رافح پر زمینی حملہ کرنے کے فیصلے کے بعد امریکہ کی طرف سے مزید کھیپ کی ترسیل کو روکنے کا فیصلہ کیے جانے کا دعویٰ کرنے والے عہدیدار نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کھیپ بعد میں روانہ کی جائے گی یا نہیں، ابھی تو روک دی گئی ہے۔ برطانیہ نیو جنریشن انرجی تنصیبات کو ایندھن کی فراہمی کے لیے ہائی ایس سے لوانرچیڈ یورینیم یعنی HALEU کی پہلی پیداواری تنصیب لگا رہا ہے۔ برطانیہ کی وزارت برائے انرجی سیکورٹی و صفر آلودگی کے جاری کردہ بیان کے مطابق حال حاضر میں ہائی ایس سے لوانر یورینیم یعنی HALEU کی منڈی پر روس کا غلبہ ہے۔ برطانیہ اس غلبے کو ختم کرنا اور اندرون و بیرون ملک واقع جوہری پاور پلانٹوں کے لیے ایندھن کی رسید دینا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے تحت حکومت بین الاقوامی کمپنی یورینکو کو HALEU کی پیداواری تنصیب لگانے کا ٹھیکہ دیا ہے۔ تنصیب کی تعمیر کے لیے حکومت 196 ملین اسٹرلن کا بجٹ مختص کرے گی۔ یہ تنصیب 2030 تک برآمدات کے لیے یا پھر اندرون ملک استعمال کے لیے تیار ایندھن پیدا کرنا شروع کر دے گی۔ منصوبے کی روح سے اپنے شعبے میں یورپ کی یہ پہلی تنصیب ملک کے شمال مغربی شہر چیشا میں لگائی جائے گی اور 400 قابل انسانوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا۔ روس کا کہنا ہے کہ اگر فرانس نے یوکرین میں فوج بھیجی تو وہ ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے ایک گزشتہ بیان میں کہا تھا کہ روس کے خلاف جنگ میں مصروف یوکرین میں ہم اپنے فوجیں بھیج سکتے ہیں، جس کے جواب میں روس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو فرانسیسی فوجی ہمارے نشانے بنیں گے۔ روسی امور خارجہ کی ترجمان ماریا نے ماسکو میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران اس حوالے سے کہا ہے کہ میکرون کے اس بیان کا مقصد ہماری حکمت عملی کو غیر یقینی سے دوچار کرنا ہے، مگر روس میکرون کو اس معاملے میں مایوس کرے گا۔ ترجمان نے کہا کہ اگر فرانسیسی فوجیوں کو یوکرینی محاذوں پر پایا گیا تو وہ ہماری فوج کے نشانے پر ہوں گے۔ امریکی اداکار مارک روفالو نے غزہ پر اسرائیل کے حملے کے حوالے سے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو صحرا میں یا گھر پر مرنے کا انتخاب دیا گیا ہے۔ مارک روفالو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر غزہ کے علاقے رافح شہر کے حوالے سے یونیسیف کے ترجمان ایلڈر کے بیان شیئر کیا۔ اپنی پوسٹ میں روفالو نے کہا کہ غزہ کے بچوں اور رافح شہر میں لوگوں کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رافح والوں کو حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا جہاں انہیں نظر انداز اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے زور دیا کہ آج فلسطینیوں کو جو آپشن دیا گیا ہے وہ ہے صحرا میں مرو یا گھر پر مرو۔ اسرائیلی فوج نے صبح رافح کے علاقے پر بڑی حملہ شروع کرتے ہوئے غزہ کی مصر سے متصل رافح سرحدی چوکی کے فلسطینی حصے کو قبضے میں لینے کی اطلاع دی تھی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلق کے حوالے سے فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیل نے عدالت میں تصدیق کر دی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل کی جانب سے عدالتی کارروائی بے بنیاد قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی اور اداکارہ کو پورا واقعہ بتانے کی اجازت دے دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے اسٹارمی کو $1,30,000 دیے تھے کہ وہ ان کے ساتھ تعلقات پر خاموشی اختیار کر رکھیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلموں کی اداکارہ اسٹارمی سے تعلقات کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد رافح گزرگاہ اور مصنوعات کے داخلے کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رافح بارڈر گیٹ جہاں اسرائیلی فوج نے غزہ کے رافح شہر پر زمینی حملہ کیا اور کنٹرول حاصل کر لیا، کراسنگ اور مصنوعات کی گزرگاہ دونوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ان کے مطابق اقوام متحدہ کے جنوبہ دفتر کی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ رافح چوکی اس وقت اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں اور اسے دونوں جانب سے گزرنے اور مصنوعات کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی اور بند کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا کے صوبے اونٹاریو میں 3 قانون سازوں کو فلسطین سے اظہار یکجہتی کی علامت کے طور پر پہنا جانے والا رومال خفیہ پہننے پر قانون ساز اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق قانون سازوں کو اونٹاریو کے اسپیکر ٹیڈ آرنوٹ نے کمرہ چھوڑنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کی عمارت کے باہر خفیہ پہننے کی اجازت ہے لیکن قانون ساز ایوان میں اس کی اجازت نہیں ہے۔
گزشتہ روز آزاد قانون ساز سارہ جامع نے احتجاجاً کوفیہ پہنا تھا جسے ایوان سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون ساز جوئل ہارڈن اور کرسٹین ووئنگ تام نے کوفیہ پہنا اور سارہ جامع سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ووئنگ تام نے کہا کہ جب تک پابندی برقرار رہے گی وہ اور ان کے ساتھی پابندی ختم کرنے تک تمام ضرورت کے اقدامات کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دوران پرامن رہیں گے۔ قانون سازوں کو اونٹاریو کے اسپیکر نے واضح کیا کہ یہ کئی سالوں سے قانون موجود ہے کہ اسمبلی میں داخل ہونے والے افراد ایسا لباس نہیں پہنیں گے جو کسی سیاسی بیان کی حمایت کرتا ہو۔ یاد رہے کہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کی علامت کے طور پر پہنا جانے والا سیاہ اور سفید رنگ کے پیٹرن سے بنا اسکارف جسے کوفیہ کہا جاتا ہے فلسطین کی آزادی کی تحریک میں ایک دلچسپ تاریخ رکھتا ہے۔ برازیل کے جنوبی ریاست ریو گرانڈے ڈو سل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران طوفان میں 5 افراد کی موت ہو گئی، جس کے ساتھ صوبے میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 90 ہو گئی۔ ریاستی شہری دفاع کی ایجنسی نے آج یہ اطلاع دی۔ یوروگوئے اور ارجنٹائن کی سرحدوں سے متصل ریاست میں ریکارڈ بارش، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 132 افراد لاپتہ اور 361 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 8 دنوں میں 2 لاکھ سے زیادہ باشندے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں مملکت اور دنیا کے مختلف ملکوں کے درمیان تعاون میں پیش رفت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس آج جدہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں باہمی دلچسپی اور مشترکہ مفادات کے لیے متعدد شعبوں میں 2 طرفہ اور اجتماعی کام کو بڑھانے کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ازبکستان اور آذربائیجان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں کیے گئے معاہدوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ یہ معاہدہ تیل کی منڈیوں کی پائیداری اور استحکام کے ساتھ صاف توانائی کے شعبے میں تعاون میں پیش رفت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات نے واس کو بتایا کہ کابینہ نے اسلامی سربراہ کانفرنس کے 15ویں اجلاس میں سعودی عرب کی شرکت اور کانفرنس کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے تنازعات کو حل کرنے، علاقائی و عالمی امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے حوالے سے تمام کوششیں کی ہے۔ اجلاس میں سعودی عرب اور اردن کے درمیان توانائی سے متعلق تعاون کے معاہدے، سعودی وزارت توانائی اور برازیل کی وزارت توانائی اور کانکنی کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی ہے۔ ایرانی عازمین حج کا پہلا قافلہ پیر 13 مئی کو سعودی عرب پہنچے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایران میں حج تنظیم کے سربراہ سید عباس حسینی نے کہا ہے کہ اس سال 85 ہزار ایرانی حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے آخری حج پرواز 2 جون کو روانہ ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی عازمین حج کا سعودی عرب میں اوسطاً قیام 33 دن ہوگا۔ واضح ہے کہ رواں ہفتے کے اختتام تک عازمین حج کے اولین قافلے سعودی عرب پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ وزارت حج و عمرے نے عازمین حج کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی ہے، جبکہ انہیں تمام سہولتیں فراہم کرنے کا جامع منصوبہ بنایا گیا ہے۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا ہے کہ مارچ 2024 کے دوران مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں 4% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال مارچ میں 11.5 ارب ریال کے مقابلے میں اس سال ترسیلات زر میں 11.9 ارب ریال تک پہنچ گئے ہیں۔ سعودی سینٹرل بینک کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکیوں کی ترسیلات زر میں فروری 2024 کے مقابلے میں مارچ کے دوران 28% تقریباً 2.5 ارب ریال اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ علاوہ ازیں سعودی شہریوں کی بیرون ملک ترسیلات گزشتہ سال مارچ 2023 کے مقابلے میں رواں سال مارچ کے دوران 9% کم اور 5 ارب ریال رہی ہے۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ کا حج آپریشن سے متعلق ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے حج سیزن کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ حج سیزن 2024 کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہے۔ عازمین حج زمینی، بحری اور فضائی راستے سے مملکت پہنچیں گے۔ سعودی سول ایویشن جنرل اتھارٹی کے مطابق اس سال مملکت کے 6 ایئرپورٹس پر عازمین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عازمین حج کے لیے جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مدینہ منورہ کا امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، شہزادہ عبد المحسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ، طائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور شاہ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام کو مختص کیا گیا ہے۔ سعودی ریلوے سار کے مطابق 9 ٹرین اسٹیشن، جن میں مینا، مزدلفہ اور عرفات شامل ہیں، حجاج کی نقل و حرکت کو آسان بنایا گیا ہے۔ کویتی امیر مشال احمد الجابر الصباح نے دارالحکومت انقرہ کے دورے کے دوران صدر ترکی رجب طیب اردغان کی طرف سے انہیں پیش کیے گئے نشان ترکیہ پر اظہار تشکر کیا۔ کویتی سرکاری ایجنسی کونا کے مطابق صباح نے اردغان کو بھیجے گئے ٹیلی گراف میں کہا ہے، ہم ترکیہ سے بخوشی روانہ ہوئے ہیں۔ 2 دوست ممالک اور ان کے عوام کے درمیان تاریخی تعلقات کی گہرائی اور ٹھوس دوستی کی عکاسی کرنے والے ہمارے اور وفد کے ارکان کے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر ہم ترکیہ کے صدر اردغان کے مشکور و ممنون ہیں۔ کویتی امیر صباح نے اس بات پر زور دیا کہ دورہ انقرہ نے دونوں دوست ممالک کے مابین مشترکہ اہداف اور باہمی مفادات پر مبنی عوام کی امیدوں
اور امنگوں کو پورا کرنے کی شکل میں تمام تر شعبے جات میں تمام شعبوں میں تعمیری تعاون کی امیدوں میں تقویت لائی ہے۔ امیر کویت نے صدر اردغان کو نشان ترقیہ سے نوازنے پر ان کا دلی شکریہ ادا کیا اور اس پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اردغان کا یہ اقدام دونوں دوست ممالک کے درمیان شراکت داری اور دوستی کے تعلقات کی گہرائی کی عکاسی کرتا ہے۔ چین کا مشن چانگ ای 6 چاند کے مدار میں داخل ہو گیا۔ پاکستان کی پہلی سیٹلائٹ IQ قمر کو آج شام تک چاند کے مدار میں چھوڑا گیا۔ تفصیلات کے مطابق چینی میڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ چین کا مشن چانگ ای 6 چاند کے مدار میں داخل ہو گیا۔ چینی مشن کے ساتھ پاکستان کی سیٹلائٹ منسلک ہے۔ پاکستان کی سیٹلائٹ IQ قمر کا آج شام تک چاند کے مدار میں چھوڑا جائے گا۔ پاکستان کی پہلی سیٹلائٹ کے چاند کے قریب مدار میں چکر اور تصاویر لے گی۔ پاکستان کی سیٹلائٹ IQ قمر میں 2 کیمرے نصب ہے۔ سیٹلائٹ IQ قمر سے 16 مئی کو تصاویر ملنا شروع ہوں گی۔ ہندوستان کی ایک ریاست کے سیاسی خاندان کے جس کی پارٹی ہندوستان کے وزیر اعظم کے ساتھ اتحادی ہیں، ملک چھوڑ کر ان الزامات کے درمیان فرار ہو گئے جو خود کو فلماتے ہوئے 400 سے زیادہ خواتین کے ساتھ زیادتی کی ویڈیوز بنایا تھا۔ 33 سالہ پرجول ریونا پر بھی الزام ہے کہ اس نے اپنے متاثرین کو تقریباً 2800 ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا جس میں حملوں کی ریکارڈنگ بھی کی گئی۔ ان دعووں نے نریندر مودی کو ہندوستان کے 6 ہفتے کے عام انتخابات کے دوران ایک نقصان دہ اسکینڈل میں الجھا دیا ہے۔ آسٹریلیا کے ایک اخبار نے نریندر مودی کے خلاف ایک نیوز شائع کی ہے جس میں نریندر مودی کو جرائم میں ملوث ریونا کی مدد کرنے کا الزام لگایا۔ ریونا، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ جرمنی میں مقیم ہے، جنوبی ہندوستان کے کرناٹک سے تعلق رکھنے والے HD دیوا گوڑا کے پوتے ہیں جو 1996 میں 9 ماہ تک وزیر اعظم تھے۔ ان کی پارٹی جنتا دل سیکولر یا JDS کرناٹک میں مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے۔ پچھلے ہفتے تقریباً 2000 USB ڈرائیو جن میں ویڈیو شامل ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ استحصال کو بس اور ٹرین کی سیٹوں اور کرناٹک کے آس پاس پارک کے بینچوں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ریونا کے ایک ساتھی اور ڈرائیور جو صرف کارتک کے نام سے مشہور ہیں، ان پر الزام ہے کہ اس نے 1 سال قبل اسے لیک کر دیا گیا تھا۔ آسٹریلوی اخبار نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ریونا کی مدد کرنے کا الزام لگایا ہے۔